الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے اس یوٹیوب چینل کے تمام سامعین و ناظرین، آج آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی خوبصورت ویڈیو پیش کرنے لگا ہوں۔ ماہ رمضان المبارک کی فضیلت کے حوالے سے دو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما کا بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، ویڈیو کو سکپ مت کریں۔ اس واقعے کو سنن النسائی کے اندر بھی ذکر کیا گیا اور سنن ابن ماجہ کے اندر بھی اس خوبصورت اور دلچسپ واقعے کو ذکر کیا گیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ اس حضرت طلحہ بن عبید اللہ صحابی رسول ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دو آدمی حاضر ہوئے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر اسلام قبول کیا، ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ ظاہری بات ہے کہ جب انسان اسلام قبول کر لیتا ہے تو اسلام قبول کر لینے کے بعد کی زندگی اور ہوتی ہے، اور اسلام قبول کرنے سے پہلے کی جو زندگی ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے۔ تو ان صحابہ کرام کے شب و روز اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں گزرنے لگے، صوم و صلات کی پابندیاں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تمام اسلامی تعلیمات پہ عمل کرنے لگے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دہلیز کے پکے غلام ہو گئے۔ لیکن اعمال صالحہ کے اندر، نیکیوں کے اندر اور نیکی والے کاموں کے اندر ایک صحابی بڑے فاسٹ تھے دوسرے کے مقابلے میں۔ جہاں بھی کوئی نیکی کی بات آتی، کوئی نیکی کی صورتحال پیدا ہوتی تو وہ صحابی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے۔ تو وہ اعمال صالحہ کے اندر دوسرے صحابی سے فاسٹ تھے۔ پھر ایک جنگ کے موقع پر جو فاسٹ نیکیوں کے اندر فاسٹ تھے وہ صحابی شہید ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو شہادت کا رتبہ عطا فرمایا، شہادت کا درجہ عطا فرمایا۔ اور جو دوسرے صحابی تھے وہ 1 سال تک مزید حیات رہے، زندہ رہے، نیک باتوں پر عمل کرتے رہے، جتنا اللہ تبارک و تعالی نے ان کو استطاعت عطا فرمائی، طاقت عطا فرمائی، نیکیوں والے عمل کرتے رہے۔ 1 سال کے بعد ان کی بھی وفات ہو گئی، وہ بھی فوت ہو گئے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ 1 سال مزید زندہ رہنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے
نیک عمل بھی جاری رکھے۔ ظاہری بات ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی تھے، نیک باتوں پر وہ بھی عمل کرنے والے تھے، وہ بھی صوم و صلات کے مکمل پابند تھے۔ وہ 1 سال کے بعد فوت ہو گئے۔ ان کی وفات کے بعد حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے ایک خواب دیکھا۔ خواب کی صورتحال کچھ یوں تھی کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ سامنے جنت تھی، جنت کا دروازہ سامنے تھا، تو ایک مقرر فرشتہ جنت کے دروازے سے باہر نکلا اور اس نے جو 2 صحابہ تھے وہ بھی میرے ساتھ تھے، جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ ایمان رکھا تھا، ایمان کی حالت میں ایک شہید ہو گئے تھے اور ایک ویسے ہی فوت ہو گئے تھے، وہ صحابہ بھی میرے ساتھ تھے۔ تو اس فرشتے نے اس صحابی کو پہلے جنت میں داخل ہونے کا حکم دیا جو نیکیوں کے اندر اور اعمال صالحہ کے اندر فاسٹ نہیں تھے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ جو صحابی نیکیوں کے اندر فاسٹ تھے شاید ان کو پہلے جنت میں بلایا جائے، ان کے لیے حکم ہو جنت کا، لیکن جو فاسٹ نہیں تھے نیکیوں کے اندر ان کو پہلے بلایا گیا، پھر اس کے بعد جب وہ جنت میں داخل ہو چکے پھر اس مقرر فرشتے نے دوبارہ جنت کا دروازہ کھولا اور جو دوسرے صحابی تھے جو اعمال صالحہ کے اندر چاق و چوبند تھے، فاسٹ تھے، ان کو بلایا، ان کو حکم دیا، وہ بھی جنت میں داخل ہو گئے۔ پھر وہ فرشتہ باہر آیا اور اس نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ آپ واپس چلے جائیے، ابھی آپ کا وقت نہیں ہوا۔ ظاہری بات ہے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کیونکہ حیات تھے، اس وقت زندہ تھے اور خواب کی صورتحال میں یہ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اس واقعے پر بڑا تعجب ہوا۔ صبح جب میں بیدار ہوا تو میں نے تمام صحابہ کرام کو بتایا، تو یہ خواب رات والا صحابہ کرام کے اندر بڑا مشہور ہوا، بڑا اس خواب کا چرچا ہوا، یہاں تک کہ بات چلتی چلتی میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بلایا، میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور سارا خواب کا ماجرا اور ساری صورتحال بیان کر دی، اور ساتھ میں یہ بھی سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ جو نیکیوں کے اندر اور اعمال صالحہ کے اندر صحابی فاسٹ تھے، چاق و چوبند تھے، ان کو مؤخر جنت میں بلایا گیا، اور جو فاسٹ نہیں تھے، چاق و چوبند نیکیوں کے اندر نہیں تھے، تو ان کو پہلے بلایا گیا، ان کو مقدم جنت کے اندر بلایا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا بڑا خوبصورت جواب دیا۔ ظاہری بات ہے کہ خواب ایک خواب ہوتا ہے، ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ خواب ایک خیال ہوتا ہے، لیکن جس خواب پہ خود میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تصدیق فرما دیں اور اس خواب پر فیصلہ فرما دیں تو وہ خواب نہیں ہوتا، بلکہ وہ خواب ایک حقیقت کی مانند ہوتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو تو نے خواب دیکھا ہے یہ بالکل حق ہے، یہ بالکل سچ ہے، اور جس صحابی کو آپ کے ذہنوں کے مطابق پہلے جانا تھا اس کو بعد میں بلایا گیا، اور جس صحابی کو بعد میں جانا تھا اس کو پہلے بلایا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے میرے آقا و مولا
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ سوالات صحابہ کرام جو سامنے تھے، جو حاضر خدمت سے، ان سے فرمایا کیا ان کو 1 سال مزید نہیں ملا جن کو جنت میں پہلے بلایا گیا؟ باوجود اس کے کہ وہ نیکیوں میں فاسٹ نہیں تھے، لیکن ان کو 1 سال مزید زندگی کیا نہیں ملی؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، ان کو واقعی مزید 1 سال ملا، 1 سال مزید وہ زندہ رہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا انہوں نے اپنی اس 1 سال کے اندر نمازیں نہیں پڑھی؟ انہوں نے کیا اس سال کے اندر مزید نیک کام نہیں کیے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، ہاں، اس صحابی نے واقعی 1 سال مزید نیکیاں بھی کی، 1 سال مزید اللہ تبارک و تعالی کا ذکر بھی کیا۔ تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیونکہ 1 سال تک زندہ رہنے کے ساتھ ساتھ اس کو ایک رمضان المبارک اور بھی مل گیا، ایک رمضان المبارک اور اس کو مل گیا۔ جب تک وہ پہلے صحابی زندہ تھے ان کے رمضان برابر تھے، لیکن جب وہ صحابی فوت ہوئے تو ان کے فوت ہونے کے بعد جو جنت میں پہلے گئے ان کو ایک رمضان المبارک اور مل گیا۔ ظاہری بات ہے رمضان المبارک کی گھڑیاں جب مل جائیں تو بندہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کر کے درجات کی بلندیوں کی وہ سیڑھیاں چڑھتا ہے جو پورا سال نہیں چڑھ سکتا۔ تو اس صحابی کو جب وہ رمضان ملا، اس رمضان المبارک کے اندر اس نے نمازیں بھی پڑھی، وہ جناب والا روزے بھی رکھے، اس نے سحریاں اور افطاریاں بھی کیں، اس نے اللہ تبارک و تعالی کی اطاعتیں بھی کیں، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا عشرہ بھی اس نے حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی کی مغفرت کا عشرہ بھی اس نے حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی کی نجات کا جو عشرہ ہے وہ بھی اس نے حاصل کیا، اس نے پا لیا۔ تو ظاہری بات ہے اس رمضان المبارک کی آمد نے اور اس رمضان المبارک نے اس کے درجات میں اتنی بلندی کر دی کہ جتنی بلندی اس فاسٹ صحابی کو اور شہید ہونے والے صحابی کو بھی میسر نہیں آئی۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت فضیلت ہے ماہ رمضان المبارک کی کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں لڑے اور لڑ کر شہید ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی، یہ بھی حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت تک اس کے اعمال کو جو ہے وہ ختم نہیں فرماتا، شہید کے اعمال قیامت تک جاری ہی رہتے ہیں، ان کے ثواب کا جو دار و مدار ہے وہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا، جاری رہے گا۔ باوجود اتنی فضیلت کے جب دوسرے صحابی کو رمضان المبارک کی یہ عظیم ساعتیں میسر آئیں تو اس کو اتنی فضیلت اور اتنی بلندی خالق کائنات نے عطا فرمائی کہ جب جنت میں جانے کا معاملہ آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے پہلے اس صحابی کو جنت میں داخل ہونے کا حکم فرمایا جو نیکیوں کے اندر فاسٹ نہیں تھے، جو شہید نہیں ہوئے تھے، اور جو شہید ہوئے تھے ان کو اللہ تبارک و تعالی نے مؤخر حکم دیا جنت میں جانے کا۔ تو یہ کتنا خوبصورت واقعہ ہے، کتنا خوبصورت فضیلت ماہ رمضان المبارک کی اس کے اندر آ جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس ماہ مقدس کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحے کی قدر کریں، اس ماہ مقدس کو ناراض نہ ہونے دیں، اللہ تبارک و تعالی کی عبادتیں، اللہ تبارک و تعالی کے ذکر و اذکار بڑھ چڑھ کر کریں۔ آخر میں تمام احباب سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔